بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. الحمد للہ آج وضو کے ہم سنت اس پر گفتگو کرنے والے ہیں. سنت موقدہ پر. سنن موقدہ سنت کی جمع سنن ہوتی ہے عربی میں اور حنفی فقہ کے مطابق انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے ایک خاص بات میں عرض کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہمارے پاس چار مذاہب ہیں اور چاروں مذاہب میں کچھ فرق ہے. تو کبھی کیا ہوتا، یہاں پر اگر کچھ سنت ہے تو کبھی وہاں پر وہ چیز فرض ہو جاتی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک مذہب میں وہ فرض ہے اور دوسرے مذہب میں وہ مکروہ تحریمی ہو جاتی. تو ویسا بھی ہوتا ہے. تو چاروں مذاہب کے درمیان اختلاف ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے یہ، اور یہ اتنی اختلاف ہے اور یہ امت قبول کر چکی ہے، تو ہم کو چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا ہے، وہ تو بات پکی ہے. سوری. تو چاروں مذہب میں سے ہم جب دیکھتے ہیں تو اجتہاد کے بنا پہ ہوا ہے کہ جو اپنے اپنے اصول وضع کیے گئے ہیں چاروں مذاہب کی طرف سے، وہ سرکار کی طرف سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار فرمائے کہ یہ اصول بناؤ، یہ پرنسپلز تم بناؤ، اور پھر یہ پرنسپلز کے تحت تم فقہ کا استنباط کرو. تو وہ چاروں مذاہب اپنے حساب سے بنائے ہیں، وہ اپنے انڈیپینڈنٹ لیگل ریزننگ کر کے اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی ایرے غیر حضرات نہیں کر سکتے، بلکہ خاص اس کے لیے آپ کو ایک لیول پر پہنچنا پڑتا، اور وہ صرف مجتہد علماء ہی کر سکتے، جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، اور آپ کے لیول کے امام شافعی ہیں، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل، ایسے لیول کے فقہا ہی کر سکتے. تو ہم وہ پہلی کلاس میں دیکھے تھے، پہلے درس میں دیکھ چکے ہیں الگ الگ ائمہ کے نام. تو اس میں سے تو ہمارا کیا ہونا چاہیے، فی الحال ہم ایک مذہب کو فالو تو کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم کہیں گے دیکھیے بھائی، ہم ایک امام کو پکڑ لیے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہماری فقہ صحیح ہے، کریکٹ ہے، لیکن ایک اس میں احتمال ہو سکتا، پاسبلٹی ہو سکتی کہ ہم غلط بھی ہیں، ہو سکتا کوئی کچھ مسائل میں. ویسے ہی ہم سامنے جو دوسرے تین مذاہب ہیں، ہم ان کو یہ گمان نہیں کریں گے کہ وہ حل وقت غلط ہی ہیں، وہ تو پورا غلط پر ہے. نہیں، ہم یہ بولیں گے ابھی فی الحال ہم کو وہ غلط سمجھ میں آتے ہیں، لیکن پاسبلٹی ہو سکتی، احتمال ہے کہ وہ حق پر ہوں اور ہم غلط ہوں، یہ احتمال ہے. تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. تھوڑے لوگوں کو میں دیکھا کہ اسپیشلی حنفیز میں دیکھا زیادہ میں، اور مالکیوں کے بارے میں سنا ہوں کہ حنفی فقہ، مالکی فقہ سب سے بہترین فقہ ہے، دوسرے جو ہے بالکل بیوقوفی کے عجیب عجیب مسائل ہیں. ایسے عجیب باتیں سنا ہوں کہ علماء کی توہین ہو رہی. امام شافعی ہیں، وہ امام شافعی کی توہین ہو رہی کہ امام شافعی عجیب مسائل بنا دیے. وضو بیوی کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا امام شافعی کے پاس، تو ایسا عجیب بنا دیے. تو ایسے باتیں نہیں کرتے جو ذی علم حضرات ہوتے. ہم بولتے امام شافعی کی اپنی اجتہاد ہے، اور ہم حنفی فقہا کی اپنا اجتہاد ہے. ہم حنفیوں کو فالو کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، لیکن دوسرے فقہا بھی ہو سکتا صحیح ہوں گے. ہم کسی کے اوپر بھی زبان درازی نہیں کرتے، ہم اتنے ویسے بیوقوف نہیں ہیں. تو وہ تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے. تو اب دیکھیے ہم یہ کیا بات کیوں عرض کیے، کیونکہ کبھی کبھار
اگر کہیں پر کوئی چیز ہمارے پاس سنت ہے، ہم دیکھیں گے آگے، تو شوافی کے پاس یا مالکیہ کے پاس یا حنابلہ کے پاس وہ چیز فرض ہے، تو ہم اس چیز کو اگر ترک بھی ہو گئی تو ہمارا، مثال کے طور پر ابھی ہم وضو پڑھ رہے ہیں تو ہمارا وضو ہو جاتا، جو کہ شوافی کے پاس فرض ہے۔ اگر کوئی چیز، جیسے شوافی کے پاس نیت فرض ہے، ہمارے پاس نیت فرض نہیں ہے حنفیہ کے پاس، لیکن اگر ہم نیت نہیں بھی کرے تو ہمارا وضو ہو جاتا۔ یہ ہماری فقہ ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں چونکہ یہاں پر اختلاف پایا جا رہا کہ وہاں پر ان لوگ کہہ رہے ہیں کہ وضو کرنا فرض ہے اور آپ بول رہے ہیں سنت ہے، تو احتیاط یہ ہے، کوشیس میتھڈ یہ ہے، اپروچ یہ ہے کہ آپ چونکہ انہوں فرض بول رہے ہیں تو آپ بھی اس کو ہر وقت اس کو فرض کے جیسا ٹریٹ کر کے آپ ہر وقت اس پر عمل کرو۔ بے شک آپ کے پاس وہ چیز سنت ہے، لیکن اس کو بھی آپ فرض کے ویسا کوشش کریے کہ آپ عمل پیرا ہو سکے، تاکہ آپ اوور آل کوئی بھی پاسبلٹی سے باہر نکل جائیں کہ کہیں آپ کا وضو نہ ہو۔ پھر ہماری فقہ کے حساب سے وضو ہو جاتا، پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ آپ اختلاف سے باہر نکلیں اور نیت کر لیں، تاکہ آپ کا وضو ہر مذہب کے حساب سے ہو جاتا۔ پھر وہ ہے اصل مقصد کہ ہمارا وضو ہر مقصد، وضو ہو کہ نماز ہو یا غسل کچھ بھی ہو، ہر مذہب کے حساب سے کیا ہماری نماز ہو رہی، کیا ہمارا وضو ہو رہا، ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ویسا کریں۔ ٹھیک ہے، اگلے آگے بڑھتے ہوئے، اور یہ بھی ہو سکتا کبھی کبھار کہ ہمارے پاس مکروہ تحریمی ہے، جیسے نماز میں قرات، نماز میں قرات کرنا امام کے پیچھے مقتدی ہیں ہم، مکروہ تحریمی ہے حنفیہ کے پاس، لیکن دوسروں کے پاس فرض ہے کہ ضروری ہے آپ کو پڑھنا، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں۔ تو اس وقت ہم بولیں گے نہیں، ہم ہمارے مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ ٹوٹلی اپوزٹ رائے ہے، کانٹراڈکٹری اوپینین ہے، ڈفرنس آف اوپینین ہے، یہاں پر ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت ہم کیا کریں گے، اختلاف سے ہم باہر نکلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پہ، اب ہم کو صرف حنفی مذہب کو فالو کرنا پڑتا ہے یہ ٹائم پہ۔ تو یہ ایک احتیاط پسند اپروچ ہم کو اپنانا ضروری ہے۔ کچھ ڈاؤٹس ہے تو پلیز پوچھیے، نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو نماز وضو کے ہم سنن پڑھ رہے ہیں، تو سنت مؤکدہ ہے زیادہ تر، تھوڑے مستحبات بھی ہیں اس میں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے نیت، نیت کیا ہے ہم یہ سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ نیت دل میں ہوتی ہے، نہ کہ زبان پر۔ نیت دل میں ہوتی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ شوافی اور مالکیوں کے پاس فرض ہے نیت۔ تو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ اگرچہ ہمارے پاس سنت ہے، لیکن ہم ہر وقت نیت کے ساتھ وضو کرنا ہم کو چاہیے، تاکہ ہم اختلاف سے باہر نکل سکیں، تاکہ پورے مذاہب کے حساب سے ہمارا وضو ہو جائے۔ اور ہم سے پہلے بات کیے تھے قصد الطاعت او التقرب الی اللہ عند ایجاد الفعل، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، طاعت یا اطاعت، اور اللہ تعالیٰ کے کا قرب حاصل کرنے کی جو آپ کے اندر ایک قصد ہوتا ہے ذہن میں، جب آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں یا کوئی کام کے دوران، اس کو بولتے ہیں نیت کرنا۔ اور آپ کو خاص طور سے اندر سے لے کے نہیں آنا ہے، بس آپ وضو کر رہے ہیں، تو اب اندر آپ سوچ رہے ہیں کہ اب میں وضو کرنے والا ہوں، اب دل میں آپ سوچ رہے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ اگر بغیر سوچے کہ آپ بس اب نماز پڑھنا ہے، تو آپ اندر سوچے نہیں، دل میں خاص طور سے نہیں سوچے آپ میں اب وضو کر رہا ہوں نیت کی، بلکہ دل میں نہیں سوچے آپ، لیکن آپ جا کے وضو کر لیے، تو کوئی آپ سے پوچھے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ؟ میں وضو کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، اگرچہ کہ آپ دل میں سوچے نہیں خاص طور پہ کہ میں اب وضو کرنے جا رہا ہوں، یہ فلاں نماز پڑھنے والا ہوں، تو اب فلاں نماز کا میں وضو کرنے جا رہا ہوں، آپ خاص طور پہ نہیں سوچے یہ بات، لیکن امپلیسٹلی کنایتاً آپ کو معلوم کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ویسے ہی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ سے پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ کام شروع کرنے سے پہلے خاص طور پہ ایک مصمم ارادہ کر کے، عزم کر کے، ریزولو کے ساتھ آپ وہ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن آپ کوئی پوچھا بیچ میں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ آن دا اسپاٹ بولتے بھائی میں یہ فلاں کام کر رہا ہوں، مطلب اس میں نیت آپ کی آلریڈی رہتی۔ حنفیہ بولتے کہ یہ آپ کی نیت آلریڈی ہے اس میں، تو یہ ہے نیت، یہی ہے، آپ کو خاص طور پر سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کو معلوم کیا کر رہے ہیں۔ اور لیکن علماء فرماتے ہیں بہتر ہے زبان پر لانا، تاکہ آپ کی نیت پختہ ہو جائے، آپ کو پتا ایگزیکٹلی آپ کچھ بھی نیت میں دلمل نہیں ہو سکے آپ۔ تو یہ نیت ہو گئی۔
اور اس سے پہلے میں جو امپلیکیشنز بتایا تھا صرف 4 فرائض ہونے میں، اس میں یہ بھی تھا ایک بات اگزامپل کے طور پہ بولنا آسان سمجھنے کے لیے، کہ سمجھیے کوئی آپ کوئی دعوت میں ہے، مطلب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وضو اپنے آپ کوئی اور کروا دے رہے ہیں آپ کو، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کی نیت ہے نہیں، اور حنفیہ کے پاس وضو ہو جاتا۔ تو مثال کے طور پہ آپ کوئی دعوت میں ہیں تو اچانک ایک 2 ویٹرز آ رہے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پانی کے جگز ہیں، اور دونوں ٹکرا گئے آپ سے، تو آپ کے دونوں ایک سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ ایک ہے، لیفٹ سائڈ پہ ایک ہے، دونوں آپ کے دونوں ہاتھوں دھلا دیے، ٹکرا کے پورا پانی گر گیا آپ کے اوپر، دونوں آپ کے ہاتھ کچے، کونیوں تک کچے ہو گئے آپ کے پورے ہاتھ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ گئے، آپ کو کوئی بچہ آ کے واٹر بیلون لے کے پھینک دیا آپ کے منہ پہ، چھوٹا بچہ، پورا آپ کا چہرہ کچا ہو گیا اور آپ کا چہرہ دھل گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، 1 گھنٹے کے بعد، آپ کوئی بڑے آپ کے چاچا کے ساتھ یا ماموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور چاچا سے بات ہو رہی تھی کہ ہم حنفی فقہ پڑھ رہے ہیں، تو چاچا ماشاء اللہ بیٹے شاباش، چاچا ابھی کھانا کھا کے ہاتھ دھوئے تھے، انہوں ہاتھ دھو کے آپ سے بات کر رہے تھے، تو آپ ان کو بولے جی میں چاچا میں حنفی فقہ پڑھ رہا ہوں، تو ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ چاچا آپ کو آشیرواد دے کے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے ان کے کچے ہاتھ سے، تو پھر وہاں پہ آپ کا مسا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ جا رہے تھے باہر، اچانک چھوٹے بچے آ کے آپ کو واٹر گن سے پانی، آپ چپل پہنے ہوئے تھے، واٹر گن سے بچے آ کے پانی مار دیا آپ کے پیروں کو، آپ کے پیروں کچے ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کی نیت ہیچ نہیں، آپ کا وضو ہو گیا، 4 فرائض ہو گیا، حنفیوں کے حساب سے آپ کا وضو ہو گیا۔ تو وہ ایک حنفی فقہ کے پرسپیکٹو بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ نیکسٹ سنت جو ہے مسواک کرنا عموماً بولتے ہیں، وہ ایکچولی مسواک کرنا نہیں بلکہ دانتوں کا برش کرنا، وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اسپیسیفکلی مسواک کا استعمال کرنا ہے سنت زائدہ میں سے۔ ہم سنت زائدہ زوائد پڑھے تھے کہ سرکار کے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی عادت مبارکہ جو ہے، دنیا کی عادت مبارک، سرکار کی عادت تھی مسواک استعمال کرنا، کیونکہ وہ زمانے میں مسواک تھا آپ کے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، تو وہ مستحب ہے، مسواک استعمال کرنا مستحب ہے، لیکن ایکچولی دانت صاف کرنا یہ وضو کے دوران سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر برش مسواک نہیں ہے تو آپ اپنے انگلیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سنت مؤکدہ کی آپ تکمیل ضرور کیجیے انگلیوں سے ہی صحیح۔ اور پہلی بار جب آپ منہ میں پانی لیں گے، نارملی یہ طریقہ بتایا جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو ایسا کرنا، منہ میں ایک بار پانی لیے، پھر آپ برش مسواک کریے، آپ کے انگلیوں سے آپ صاف کیجیے، پھر 2 بار آپ کلی کر لے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے سینسیٹیو دانت ہیں تو پھر ان کو مستحب بھی نہیں ہے مسواک کرنا، کیونکہ ان کے پاس عذر ہے۔ بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا بھی سنت مؤکدہ میں سے ہے، لیکن امام ذیلی فرماتے ہیں، بڑے حنفی فقہ کے بڑے، نہ صرف حنفی فقہ کے فقی ہیں بلکہ حدیث کے بھی بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں فرماتے ہیں تبین حقائق میں کہ مستحب ہے، اور تھوڑے جو حدیث سینٹرک حنفیہ ہیں وہ واجب کہتے ہیں، تو لیکن ایکچولی سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ لے کر چلیے آپ، میجورٹی اوپینین حنفیوں کے پاس۔ اور ہاں، تو دعا ہم کو نارملی کہی جاتی ہے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، آپ سے بسم اللہ بھی پڑھ دیے تو کافی ہو جاتا، لیکن یہ پوری دعا پڑھنا بہتر ہے کیونکہ یہ معصور ہے، منقول ہے، اور اس کو آپ شروع میں پڑھیں گے، وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کر کے وضو آپ بسم اللہ پڑھ کے پھر شروع کریں گے وضو، کیونکہ اگر آپ بیچ میں ایسا کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھانا کھاتے میں کیا، کھانا کھانے میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ شروع میں پڑھنا بھول گئے اور بیچ میں کھانا کھاتے ہوئے آپ پھر بسم اللہ پڑھ لیے، تو سنت بسم اللہ سے شروع کرنے کی آپ کی ادا ہو جاتی، کیونکہ کھانے میں کیا ہے، الگ الگ لقمے ہیں آپ کے، تو ایک ایک لقمہ ایک ایک الگ الگ ایکٹ ہے، الگ الگ فعل ہے، الگ الگ عمل ہے، ایک ایک لقمہ منہ میں ڈالنا، تو آپ بیچ میں کھانے کے بیچ میں کھائے بول دیے تو ہو جاتا، لیکن وضو چونکہ پورا شروع سے آخر تک یہ پورا ایک عمل ہے، یہ الگ الگ عمل نہیں ہے بلکہ ایک عمل ہے پورا، تو اس لیے بیچ میں بولنے سے بسم اللہ سنت کی تکمیل نہیں ہوتی، شروع میں ہی بولنا پڑتا، بیچ میں بولے تو آپ کی سنت نہیں ہوگی، اس لیے آپ کو شروع میں بولنا ضروری ہے اگر آپ سنت پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو۔ یہ ہو گیا بسم اللہ، اور وہ بھی آیا ہے حدیث مبارکہ
میں فقہ کی کتابوں میں دیکھا، میں حدیث کی کتاب میں اس کا ریفرنس چیک نہیں کیا ہوں، تو فقہ کی کتاب میں دیکھا کہ یہ کہا گیا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کوئی بھی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کی پوری روحانی طور پر اس کے تمام اعضاء پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر بسم اللہ نہیں پڑھا تو صرف جو اعضاء دھویا، جو لمز دھویا انہیں وضو کے، وہی پاک ہوتے ہیں روحانی طور پر۔ آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ دھونا آپ کی کلائی تک سب سے پہلے آپ یہ دھوتے ہیں۔ اور ایک بات اور اس میں رکھنے کا خیال یہ ہے، یہ تو صرف ہاتھ کا نہیں، میں ایک جنرل بات فرض کر رہا ہوں کہ جب پانی آپ دھو رہے ہیں تو آپ کو یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جسم پر ایسے اشیاء نہیں ہونا چاہیے، ایسے سبسٹنسز نہیں ہونا چاہیے جو ایک جرم یعنی حائل کے جیسے ہو، بیریئر کے جیسے، فزیکل بیریئر حائل بولتے ہیں، اس کے جیسے نہیں ہونا، جیسے نیل پالش، پینٹ، لپسٹک، ویکس، وہ ویز لکھ دیا، ویکس ہے وہ، موم، ایسے چیزیں اگر آپ کی باڈی پہ رہے، جسم پہ رہے، تو پھر پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے غسل یعنی واشنگ نہیں ہوتی۔ غسل بولتے ہیں عربی میں واش کرنے کو، وہ غسل وہ اصطلاحی معنی ہم آگے پڑھیں گے، غسل یعنی دھونا۔ تو غسل واشنگ ہوتی نہیں اگر آپ کے باڈی پہ کچھ لگا ہوا ہے تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ پہلے چیزیں آپ جو بھی ہے، نیل پالش، پینٹ وینٹ ایکسیٹرا، لپسٹک، سب پہلے آپ صاف کریے پھر وضو کریے، ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ اب تھوڑے علماء بولتے ہیں کہ نیل پالش میں بھائی پانی تھوڑا سا اندر سے رس جاتا، ہلکا سا چلے جاتا، ٹھیک ہے بھائی چلے بھی گیا تو وہ واشنگ نہیں ہوتی، غسل نہیں ہوتا، وہ مسح ہو جاتا، وائپنگ کے ویسا ہو جاتا۔ وہ اگر پانی گیا تو کی بات ہو رہی، پانی اندر بھی گیا تو وہ وائپنگ ہو جاتی، مسح نہیں مسح ہو جاتا، واشنگ نہیں ہوتی۔ ہم دیکھے تھے کہ واشنگ کا ڈیفینیشن تھا کہ کم سے کم دو خطرے تو بہنا، بہ کے دو خطرے گرنا، ڈرپ ہونا، صرف بہنا نہیں بلکہ فلو ہو کے ڈرپ ہونا، تو یہ مسح ہے، صرف ویٹنس ٹچنگ دا باڈی ہے تو نہیں ہوتا۔ تو نیل پالش وغیرہ سب نکال کے کرنا۔ تھوڑے اور دوسرے جو اشیاء ہیں جیسے آئل ہے یا پیٹرولیم جیلی ہے، کوئی موئسچرائزر، شروع میں آپ جب لگاتے تو یہ چیز آپ کی باڈی پہ رہتی تو وہ حائل بنی ہوئی رہتی، تو جب آپ وضو نہیں کر سکتے، لیکن آپ تھوڑا اس کو رب کرے یا تھوڑی دیر اس کو رہنے دیے رب کر کے، تو وہ اندر جذب ہو جاتی، ابزارب ہو جاتی، تو پھر آپ انشاءاللہ وضو کر سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن پھر بھی احتیاط کرنا ہی بہتر ہے ایسے چیزوں کا استعمال کرے وقت بھی، ہم کو پتہ نہیں۔ اور کوئی حضرات جو پروفیشنل کام میں لگے ہوئے رہتے تو ان کو اگر پینٹ وینٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو ان کے پاس عذر ہے کہ انہوں کوشش کرنا پورا دھونے کی، اچھا کبھی کبھار کونوں میں رہ جاتا، انگلیوں کے کونوں میں، ناخنوں میں اٹک جاتا پینٹ، تو وہ حضرات کو تھوڑا سا شرعی عذر ہے بول کے، اسی لیے ان کے لیے تھوڑی سی معافی ہے کہ جو تھوڑا سا حصہ ان کا کچا نہیں ہو سکا، ان کے لیے معافی ہے، ان کا وضو ہو جاتا، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس ایک شرعی حضور ہے اس لیے ہے۔ اور مہندی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب مہندی چڑھ جاتی انشاءاللہ اس کے بعد وضو کر سکتے ہو، وہ کوئی حائل نہیں بنتی۔ اور سیکوینس کا مطلب ہے ترتیب، ترتیب وار آپ کو دھونا ہے آپ کے اعضاء، آپ کے لمس۔ تو سب سے پہلے یہ فرض، اچھا یہ شفافہ کے پاس فرض ہے تو خیال رکھیے، اختلاف سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے۔ سیکوینس ہیز ٹو بی فالوڈ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے سورہ مائدہ کی، ہم جو آیت دیکھے تھے 6ویں آیت، اس آیت میں جو ترتیب بتائی گئی ہے اس ترتیب پر عمل کرنا چاہیے ہم کو۔ سب سے پہلے چہرہ، پھر ہاتھ کونیوں تک، پھر مسح کرنا سر کا، پھر پیر دھونا، دس شوڈ بی دا سیکوینس۔ آگے بڑھتے ہوئے موالا یا ولا بولتے ہیں کنٹینیوٹی، کنٹینیوٹی کے بھی بات تھوڑی سی کر رہے تھے اس سے پہلے۔ تھوڑے علماء بولتے ہیں کہ کنٹینیوٹی کا مطلب کیا ہے موالات کا، کہ دوسرا وضو سوکھنے سے، یعنی پہلا وضو سوکھنے سے پہلے آپ دوسرے وضو کو دھو لینا، تو کنٹینیوٹی برقرار ہے۔ اگر آپ پہلا والا آپ کا سوکھ گیا اور پھر دوسرے کو دھو رہے ہیں تو پھر کنٹینیوٹی نہیں باقی رہتی۔ تھوڑے علماء یہ فرماتے ہیں، تھوڑے علماء فرماتے ہیں کہ آپ وضو کے دوران کچھ اور وضو سے لا تعلق چیزوں میں آپ اگر شامل ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں، اس میں خوض کر رہے ہیں، تو پھر وہ کنٹینیوٹی برقرار نہیں رہتی۔ تو یہ دو قول ملتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ دونوں سے گریز کر لیجئے تاکہ آپ کی کنٹینیوٹی برقرار رہے۔ اب یہ نارمل ویدر کی بات ہو رہی، عادتاً جو ہمارا موسم ہوتا ہے، اگر کیونکہ گرمی اگر ہے بہت زیادہ تو کیا ہوتا، بہت جلدی سوکھ جاتا پانی، تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔
اس کے لیے آبویسلی آپ کو معافی ہے کہ پانی بہت جلدی سوکھ جا رہا تو کنٹینیوٹی برقرار رہتی وہاں پہ. لیکن ایک نارمل ویدر میں، نارمل موسم میں کیسا رہتا، جو پانی سوکھنے کو تھوڑا سا وقت لگتا، تو جلدی اس کے حساب سے آپ کو دوسرے آگے کے اعضاء کو دھونا چاہیے تاکہ آپ کنٹینیوٹی باقی رہے. یہ مالکیہ کے پاس فرض ہے، اس لیے اختلاف سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے. چلیے، واشنگ لمس. اب ہاتھوں کو 3 بار دھونا یہ ایک الگ سنت ہے. ہاتھ کو دھونا ایک تھی، آپ کے اعضاء کو دھونا ایک سنت ہے. خیر وہ تو فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونا وہ الگ سے ایک سنت ہے. تو پانی کو اپنے ہاتھ میں لینا، یا غرف جو بولے تھے، اسکوپ کرنا، وہ سنت نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں 3 بار پانی لے کے ڈال دیے، نہیں. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے 3 بار بھی آپ پانی کو اسکوپ کر لیتے لیکن دھونا صرف ایک ہی بار ہو رہا، اتنا غلط طریقے سے دھوتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا. تو آپ کو چاہیے کہ دھونا 3 بار ہو. آپ پانی کو ایک بار بھی اسکوپ کرے تو کافی ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک بار بھی اسکوپ آ گیا تو آپ اس سے 3 بار دھو رہے ہیں تو کافی ہے. تو اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ کا مثال کے طور پہ آپ کا جو کونی تک اگر آپ دھو رہے ہیں، آپ کا آم، آپ ایک سکوپ لیے اور تقریباً 80% دھل گیا، پھر سے اور ایک سکوپ لیے 90% تک دھلا، لیکن 100% نہیں دھوئے ابھی آپ. تو پھر آپ تیسرے سکوپ میں کیا ہوا، پھر پورا 100% دھلا آپ کا ہاتھ کونیوں تک. تو اب یہ فرسٹ ٹائم دھلا ہی، اب دس از دا فرسٹ ٹائم. تو آپ اگرچہ کہ 3 بار ہاتھ میں لیے پانی اور دھوئے، لیکن آپ کا واشنگ ول بی کاؤنٹڈ اونلی ایز ون. تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہر ایک سکوپ میں آپ دھونا چاہ رہے ہیں تو پورا دھوئیے، لیکن سکوپس کا یہاں پہ اعتبار نہیں ہے. نمبر آف سکوپس از ناٹ کنسیڈرڈ، لیکن نمبر آف واشنگ دیٹ از دا ون دیٹ از کنسیڈرڈ. تو اس کا خیال رکھنا، اور آبویسلی پانی آپ زیادہ ویسٹ نہیں کرنا، اس کا بھی خیال رکھنا. انشاءاللہ ہم پڑھ گے مکروہ تحریمی ہے پانی ویسٹ کرنا. سرکار ہم جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 1 لیٹر کے پانی، 1 لیٹر یا اس سے بھی کم میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے. تو جو پہلی وہ آپ دھوئیں گے، پہلا غسل جو رہیں گا وہ فرض رہیں گا، باقی کے 2 آپ کے سنت رہیں گے. سوال: کبھی کبھی وضو کرتے وقت کیسا پیر دھو رہے تو اس وقت پینچے کو اٹھانے میں پانی تھوڑا سوکھ جاتا ہاتھ کا، تو اس کا کیا ہوتا؟ دیکھیے، کبھی کبھی وضو کرتے وقت کیسا پیر دھو رہے ہیں تو اس وقت پینچے کو اٹھانے میں پانی تھوڑا سوکھ جاتا ہاتھ کا. نہیں، ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، پیر، آپ پیر دھو رہے ہیں. آپ پیر دھو رہے ہیں نا، پیر دھونے سے پہلے کیا کرے تھے آپ، اس کو دیکھیں گے. آپ پیر دھونے سے پہلے کیا کرتے ہیں، آپ نارملی مسح کرتے، تو وہ پانی نہیں سوکھنا. obviously شروع کا تو ہاتھ کا تو بہت پرانا ہے، وہ سوکھ گیا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کنٹینیوٹی مطلب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کرنا ہے. تو جو اس سے پہلے کا جو آپ کا لم تھا، وضو تھا، وہ نہیں سوکھنا. وہ ہے کنٹینیوٹی برقرار رکھنے کا مطلب. سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا آپ کا؟ کلیئر ہو گیا تو بول دیجیے. پھر اب ہے یہ دیکھیے، کوئی میں آپ کو ایک لائن وائز کیا بولتے ہیں، سیکوینشل وائز نہیں لکھا ہے، نہیں لکھ رہا ہوں میں، کیونکہ کتاب میں جیسا لکھا ہوا ہے وہ حساب سے میں بھی یہاں پر لکھ دیا. سینٹو فیلسٹی میں جس لائن سے لکھا ہوا ہے سیکوینسنگ، وہی سیکوینسنگ یہاں پر بھی اس کو نقل کر دیا ہوں. تو رنسنگ دا ماؤتھ، مضمضہ بولتے ہیں عربی میں اس کو. تو لغوی اعتبار سے کوئی چیز کو ہلانا، مضمضہ کا مطلب ہے ہلانا، تحریک دینا کوئی چیز کو. اور لیگلی اصطلاحاً اس کا مطلب ہے پورا منہ میں پانی پہنچنا. یہ ہے مضمضہ، رنسنگ انگلش میں. تو علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ مبالغہ کیجئے، لائک جتنا ہو سکے پانی کو اندر تک پہنچانے کی کوشش کریے. تو بولتے ہیں کہ غرارہ بھی کر دیجئے. لیکن اگر آپ روزہ ہیں تو پھر غرارہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پانی پیٹ میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے جب آپ روزہ کے وقت غرارہ مت کریے، صرف کلی کر لئیے. کلی بھی آپ کیا کریے، کوشش کرنا کہ ویڈیو آن کوشش یہ کریے کہ آپ جب کلی کر رہے ہیں تو سوری میرا کیمرہ.
تو کوشش یہ کریے کہ اگر آپ کلی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا منہ پیچھے کر کے کر لیے تو ہو جاتا. مطلب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پورا خلق تک غرارہ نہیں کر رہے ہیں. آپ غرارہ کے بغیر کی بات کر رہا ہوں. غرارہ اگر تو آپ obviously غرارہ کر کے تھوکتے, لیکن نارملی لے کے پورا تھوڑا منہ پیچھے کریے تاکہ یہ پانی پورا منہ تک پہنچ جائے, اور کے پیچھے کر لیے ہو جاتا آپ کا, کلی ہو جاتی. تو یہ مزمزہ ہو گیا. روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. اور پانی پی لینے سے بھی ہو جاتا آپ کا مزمزہ. یہ بھی بات حنفی, یہ تو obvious ہے, حنفیاں ایسی رہتے. تو پانی پی لیے تو بھی, وہ بھی گھٹ سے پیے. تو اگر آپ سپس میں پانی پی رہے ہیں, اسٹرا سے پانی پی رہے ہیں, تو آپ کی کلی نہیں ہوتی, آپ کا وضو نہیں ہوتا. اور پھر سے وہی سیم چیز کہ آپ کو 3 بار کلی کرنا ہے, نہ کہ 3 بار ہاتھ میں پانی لینا ہے. اسکوپس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پھر استنشاق, ناک میں پانی چڑھانا. لنگوسٹیکلی اس کا مطلب ہے کہ ناک سے کوئی چیز کو اندر لینا ہے, پانی کو, اس کے جیسی کوئی چیز کو اندر لینا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے اس کا, کہ پانی کو پہنچانا جو ناک کا مالانا من الانف بولتے ہیں عربی میں, جو نرم حصہ ہے ناک کا. ایک ناک کی ہڈی رہتی ہے آپ کے پاس, اور اس سے نیچے جو ہے آپ کا نرم حصہ ہے, کارٹلیج. وہ حصے تک پانی پہنچانا, اصطلاحی طور پہ اس کو استنشاق کہتے ہیں. اور پانی صرف ادھر تک, یہ نرم حصے تک پہنچانا, یہی سنت ہے. آپ کی سنت مکمل ہو جائے گی. لیکن امام خواہر زیادہ بولتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آگے تک بھی لے کے جائیے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نہیں لے کے گئے تو. پھر لوگوں کو کیا ہے, پرابلم ہو جاتی, پورا بہت زیادہ اندر پانی چڑھا ہے تو آپ صرف نرم حصے تک لے کے گئے تو کافی ہے. اگر کوئی لے کے جانا چاہ رہے ہیں سخت حصے تک, تو ہڈی تک بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پانی کو واپس نکالنا, یہ اس کو استنثار بولتے. اس کو ضروری نہیں ہے کوئی, آپ پانی لے کے اگر اندر ہی لے لیے, پیٹ میں بھی لے لیے, تو آپ کا استنشاق ہو جاتا. چلیے آگے بڑھتے ہوئے, آپ کی جو داڑھی ہے, داڑھی کا خلال کرنا. تو حنفی فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ, یعنی کہ آپ کے انگلیوں کو داڑھی میں سے آپ اس کو پاس کریں گے, اس کو بولتے خلال کرنا. تو سنت ہے یا مستحب ہے, حنفی علماء کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا. نارملی بولتے یا تو اس کو آپ ایک پانی, ہاتھ میں پانی لے کے ایسا لگا دئیے, بولتے دھو دئیے, تھوڑے ایسا فرماتے. یا نہیں تو کچے کر کے انگلیوں کو ایسا پھرا دئیے. یہ کر دیے تو یہ بھی خلال ہو گیا آپ کا. لیکن آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں, بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے پانی کو ایسا لے کے ہاتھ میں ایسا کرنا. تو زیادہ آسان طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کچے انگلیاں پھرا دے رہے, زیادہ آسان وہ ہے. اور تو یہ سنت یا مستحب ہے, آپ سنت ہی لے لیجیے ابھی کے واسطے, بہتر ہے ہر چیز کو سنت احتیاط. اور یہ 2 بتا دیا آپ کو میں. اور آگے بڑھتے ہوئے, جی ہاں, آپ کے انگلیوں میں اور آپ کے پیر کے انگلیوں میں سے بھی آپ خیال کرنا ہے, آپ کے انگلیوں کو گزارنا ہے. اور وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ پانی اگر نہیں پہنچا بیچ میں تو اس کے لیے ہے. لیکن اگر آپ کوئی تالاب میں تیر رہے ہیں, کوئی سوئمنگ پول میں تیر رہے ہیں, تو پانی تو طبعاً پہنچ گیا, آبویسلی پہنچ چکا ہے وہ جگہ پر. لیکن پھر بھی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, پھر اس کے اوپر پھر فلال کرنا چاہتا ہوں, کوئی بات نہیں, کر سکتے, افضل ہے. اور پھر مسح کرنا, پورے سر کا مسح کرنا. دیکھیے فرض تھا 1/4, 1/4 آف دا ہیڈ, یہ فرض ہے حنفیوں کے پاس. شوافی کے پاس تھوڑا سا حصہ بھی چل جاتا, ایک بال بھی کچا ہو گیا تو شوافی کے پاس مسح کا فرض ہو جاتا, ادا ہو جاتا. مالکیہ کے پاس پورا سر ہے, مالکیہ کے پاس پورا سر کچا کرنا ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اور ایک مالکیوں کا آپ کے پاس, یہ ہماری سنت ہے, لیکن مالکیوں کے پاس چونکہ پورا سر کچا کرنا فرض ہے, تو ہم کو چاہیے کہ اختلاف سے باہر نکلے اور پورا سر مسح پورے سر کا کریں. اور پھر وہی اسی پانی سے, بغیر نیا پانی لیے کہ آپ کانوں کو بھی اسی پانی سے اس کا مسح کریں گے. شوافی بولتے نہیں, نیا پانی لینا پڑتا کانوں کے لیے, لیکن حنفیہ بولتے نہیں, وہی پانی ہم استعمال کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کیسا کرنا ہے, میں پھر بھی بتا دیتا ہوں.
यहाँ आप पहले ऐसा करेंगे। मैं एक हाथ से बता रहा हूँ, एक हाथ में पैड पकड़ा हुआ हूँ, टैब है। एक आप ऐसा जाएंगे सामने से, पूरा सर, सर आपको मालूम है कि सर आपके कानों के ऊपर जो है वो सर है, उस कानों के नीचे जो है ये गर्दन का हिस्सा आ जाता है। ये सर आप कच्चा कर दिए पूरा। यहाँ पर हाथ लेकर आए, ये उंगली से, कलमे की उंगली से अंदर का हिस्सा, और अंगूठे से बाहर का हिस्सा, ये दोनों हिस्से आप साफ कर रहे हैं एक साथ। फिर आप छोटी जो उंगली है आपकी, उससे अंदर सुराख में हाथ डाल के थोड़ा सा साफ कर देना, तो आपका ये सुन्नत मुकम्मल हो जाती। फिर आगे बढ़ते हुए आ, हाँ, ये दल्क बोलते हैं, यानी मलना। मलना सिर्फ धोना नहीं बल्कि मलना। हनफिया के पास ये फर्ज है। मलने का मतलब क्या है कि एक बार हाथ को फेरना। कच्चा सिर्फ पानी पहुंचना काफी नहीं है मलने के लिए, पानी पहुंच गया तो हनफी के पास तो फर्ज काफी हो गया, माना फर्ज हो गया। कि मालिकिया के पास क्या है, पानी के साथ साथ मलना उस हिस्से को, यानी हाथ फेरना। बस एक बार हाथ फेर दिए तो आपका रबिंग या दल्क बोलते हैं हो गई। तो आप ऐसा हाथ फेर दिए, पानी भी गया और हाथ भी फेर दिए, बस ये रबिंग आपकी हो गई, दल्क हो गया। तो वो करना सुन्नत है हमारे पास। तो एक बार आप हाथ फिरा दिए तो हो गई आपकी रबिंग। और सीधे हाथ से शुरू करना, ये भी हनफी फुकहा थोड़े मुस्तहब कहते हैं कि पहले सीधा हाथ फिर बायां हाथ। जैसे पहले सीधा पैर फिर बायां पैर। और टिप्स से शुरू करना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, चूंकि शुरू में हम हाथ धो चुके ना, तो हम समझते हैं कि हम हाथ धो लिए। अब जब हम कोहनी तक धो रहे हैं हाथ, तो हम जब क्या करते, कलाई से धोते नॉर्मली। लेकिन सुन्नत ये है कि आप जब कलाई तक धो रहे हैं तो जब भी आप फिर शुरू से उंगलियों से शुरू कर लेते हुए आइए धोना। कभी कभार हमारे से ये छूट जाती है चीज। और वाइपिंग में भी, मसहा में भी सामने से शुरू करना, पीछे से पीछे से, राइट साइड लेफ्ट साइड से नहीं करना, बल्कि सामने से शुरू करना, ये सुन्नत है। इस पर अमल करने की कोशिश करिए। और पीछे का हिस्सा, ये भी आपको बता देता हूँ। जो सामने से हम करे, मसा कर लेते आए, हाँ, ये आप काम मसा करे, ये अंदर करे, और फिर ऐसा करके उल्टे हाथ से पीछे की जो है आपकी गर्दन, उसका मसा कर दिए। ये भी हमारे पास सुन्नत है। हलक का मसा नहीं है बल्कि पीछे का मसा है, गर्दन के पीछे का। ये भी मुस्तहब है, थोड़े फुकाहा फरमाते हैं। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का यहाँ पर सुन्नत मुअक्कदा हमारे खत्म हुए। मसा में गर्दन का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना? जी है, अभी हम देखे हैं मसा में पीछे की गर्दन का मसा हम करते हैं उल्टे हाथ, हाथ के पीछे के हिस्से से, हथेली से नहीं। तो ये हो गया है आज के लिए हमारे सुनन मुअक्कदा वुजू के तकमील पाई। ये पूरे नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये हमारी पहली किताब है, इब्तदाई किताब है, बिगिनर्स की है, तो इसमें हर पूरे सुन्नन तो नहीं है जिक्र किए हुए। आगे के बड़े कुतुब में इंशाल्लाह हम अगर और हैं तो वहां पर मुलाजा करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम जनाब फरमाने कुछ। जी बेटे, मर्दों के और औरतों के वुजू में कुछ फर्क है या सेम है? जनाब नहीं, कोई फर्क तो नहीं है वुजू में। ना गुस्ल में थोड़ा सा फर्क है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, लेकिन वुजू में तो नहीं है। और कोई सवालात हैं किसी के तो प्लीज पूछिए। आप जब मसाज करके डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ मेरे को कि 3 उंगलियों से जो है शुरुआत किए, और फिर वो दूसरे यानी शहादत की उंगली को आप शायद कान में करने के लिए रिजर्व करे हुए थे शायद, तो इसलिए 3 उंगलियों से मसाज शुरू किए। जी नयाजन, ऐसा तो मैं नहीं पढ़ा हूँ अब तक कोई किताबों में, हो सकता आगे, पता नहीं। लेकिन अभी मैं जो देखा
وہ عادتن ہو گیا وہ 3 انگلیوں کا میرا، تو ایسا جی تو نہیں ہے، بس سنت جو ہے کوئی انگلیوں کا ذکر تو نہیں دیکھا میں اب تک کہ 3 انگلیاں استعمال کرنا، لیکن وہ دیکھا نور الزام ہے کہ یہ چھوٹی انگلی سے یہاں پر ڈالیے، بلکہ امام سنبلالی فرمان نور